خوب اچھی طریقے سے یاد رکھیے، آج کے دور میں باطل کو اس گئے گزرے حالات میں بھی ہمارے اندر لاکھ کمی ہونے کے باوجود ہم یقیناً بہت نیچے گر گئے، اپنی ذمہ داریوں کو بھول گئے، اس کے باوجود باطل کو اگر خطرہ ہے تو آپ سے ہے۔ اصل خطرہ انہیں آپ سے ہے، انہیں دنیا میں کسی سے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ انہیں معلوم ہے یہ مولوی جب تک موجود ہیں تب تک ہمارے لیے پرابلم ہے، اس لیے کوئی بھی باطل آتا ہے تو سب سے پہلے وہ مولویوں پہ حملہ کرتا ہے، علماء پہ حملہ کرتا ہے اور عوام کو علماء سے کاٹنے کی کوشش کرتا ہے۔ اب شکیل خانیوں کو ہی دیکھ لیجئے، ان کی گفتگو کی شروعات یہاں سے ہوتی ہے کہ دنیا کے حالات اتنے خراب ہیں، مسلمان ہر جگہ مارے جا رہے ہیں، پیٹے جا رہے ہیں، ذلیل کیے جا رہے ہیں، لیکن ان مولویوں کو دیکھو، ان کے پاس کوئی کام ہی نہیں ہے سوائے مدرسہ چلانے کے۔ سب سے پہلے عوام کو علماء سے بدظن کرنا۔ اور وبا کے دور میں جب کوئی وبا پھیلی ہو، آپ لوگوں کو ڈاکٹروں سے کاٹ دیں، ڈاکٹر سے بدظن کر دیں، تو اس وبا کے شکار ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ اس وقت فتنوں کی وبا پھیلی ہوئی ہے اور باطل کا اولین منصوبہ ہے کہ عوام کو علماء سے کاٹ دیا جائے۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ اگر آپ کو کوئی اپنا بھی ایسا نظر آ رہا ہے جو عوام کو علماء سے کاٹ رہا ہے، یا تو وہ خود باطل ہے یا وہ باطل کا شکار ہو چکا ہے۔ یہ پیمانہ ہے۔ علماء میں ذاتی کمیاں ہو سکتی ہیں، لیکن علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ بیٹا اگر نافرمان ہو، والدین کی بات نہ مانے، تو کیا شاگرد کو، فرما بردار شاگرد کو وراثت مل جائے گی؟ وراثت پھر بھی اولاد ہی کو ملنی ہے۔ تو ایک عالم میں انسان ہونے کی حیثیت سے کمی ہو سکتی ہے، لیکن نبی کی وراثت یا عالم کو ہی ملے گی، کسی اور کو نہیں مل جائے گی۔ اس لیے آج بھی کوئی اپنا بھی اگر عوام کو علماء سے کاٹ رہا ہے اور علماء سے بدظن کر رہا ہے، یا تو وہ خود باطل ہو چکا ہے یا وہ باطل کا اہلِ کار ہے اور باطل سے متاثر ہے، اس کی اصلاح کی ضرورت ہے، پھر خاموشی جرم ہے۔ تو علماء کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ عوام سے ربط پیدا کریں، تعلق پیدا کریں، جوڑیں عوام کو اپنے آپ سے، خود کو عوام سے جوڑیں۔ اس کے لیے آپ کو کچھ بھی کرنا پڑے، عوام صرف جلسوں سے نہیں جڑتی ہے، الگ سے جوڑنا پڑتا ہے، بغیر کسی پروگرام کے۔ یوں ہی امام صاحب ہیں، ہفتے میں ایک دن خاص کر لیں، نکل گئے مسجد سے باہر محلے والوں سے ملنے کے لیے، آپ نے بلا لیا 8-10 نوجوانوں کو، آؤ آج تمہیں چائے پلاتے ہیں، بیٹھ گئے ان کے ساتھ 15-20 منٹ، ان کی ذہن سازی کر دی، یا ان سے کہہ دیا کیا بات ہے، تم نے آج تک دعوت نہیں کی ہماری، چلو ہماری دعوت کرو۔ نوجوان خوش ہوتے ہیں اگر امام صاحب ان سے کہیں دعوت کرنے کو۔ دوسرے عوام سے ربط ایسے پیدا ہوگا کہ ہم اپنی گفتگو کو عام فہم بنائیں۔ مجھے کم وقت میں جتنا تجربہ ہوا ہے اور لوگوں سے بات کرنے کا موقع ملا ہے، عام مسلمانوں سے، ان کی یہ شکایت ہے کہ علماء کے جو بیانات ہوتے ہیں وہ بڑی فصیح و بلیغ اردو میں ہوتے ہیں، آدھی بات ہمیں ان کی سمجھ ہی میں نہیں آتی ہے، ان کے لیے آپ کو اور آسان جملہ استعمال کرنا پڑے گا۔ تو عوام سے ربط کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ براہ راست ان سے رابطہ کریں، ان کو بلائیں، ان کے پاس جائیں، اور دوسرا یہ ہے کہ اپنی گفتگو کو عام فہم بنائیں۔ ہماری گفتگو عوام نہیں سمجھ پاتی ہے۔ ثانی انٹرنیشنل حج عمرہ ٹورز اینڈ ٹریولز، حج عمرہ جانے کے خواہش مند حضرات اسکرین پر دیے گئے نمبرز پر کال کریں۔